الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم خط کا طریقہ پڑھنے لگے ہیں کہ دوست کے نام خط لکھیں اور والدہ کی وفات پر تعزیت کریں۔ تو یہ سٹیٹمنٹ آئے گی 10 نمبر کا سیکنڈ ایئر کا امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا اس کی ہیڈنگ دینی ہے دوست کے نام خط، اور پھر اس کی ضمنی ہیڈنگ دینی ہے کہ والدہ کی وفات پر تعزیت۔ کوئی بھی خط اگر آ جائے تو آپ نے اس کو ایسے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے امتحانی مرکز اس میں لکھنا ہے۔ امتحانی مرکز بہترین ورڈ ہے، اور بھی لکھ سکتے ہیں آپ، کمرہ امتحان، از کمرہ امتحان بھی لکھتے ہیں جس طرح، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے لیے بہترین ورڈ یہ امتحانی مرکز ہے، یہ 1 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے، یہ 1 نمبر آپ کو مل جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ ڈیٹ لکھیں گے 30 جنوری 2024، یا ویسے آپ انگریزی میں بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ 23 جنوری ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں 2024، ٹھیک ہے، یہ بھی ڈیٹ ٹھیک ہے، یہ 2 طریقے ٹھیک ہیں۔ باقی آپ جو لکھیں گے وہ غلط کنسیڈر ہوگا، یہ سارا اردو میں لکھ دینا، سارا ڈیجٹس میں لکھ دینا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو 1 نمبر اس کا مل گیا، ٹھیک ہے۔ اور عزیز من ایکسکلیمیشن مارک ہے اس کے ساتھ، یہ آپ چھوٹا بھائی ہے تو پیارے بھائی، برادر عزیز، دوست کے ساتھ عزیز من، پیارے چچا جان اگر ہے تو اسی کے حساب سے آپ نے یہ لکھنا ہے۔ اس کا آدھا نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آدھا نمبر ہے۔ اچھا، پھر السلام علیکم آدھا نمبر ہے۔ السلام علیکم میم کے اوپر پیش ہے، اور علیکم بچے واؤ ڈال دیتے ہیں، وہ غلطی ہے، ایکسکلیمیشن مارک آپ نے لگانی ہے، ٹھیک ہے، یہ آدھا نمبر ہے۔ اور وسلام اختتامیہ کا جو ہے نا، یہ وسلام لکھا ہے آپ نے، اس کا 1 نمبر ہے۔ خدا حافظ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کو 1 نمبر جو ہے نا اس کا مل جائے گا۔ یہ ٹوٹل جو ہے نا، یہ جو سرنامہ ہے، ٹھیک ہے، جو مطلب آپ لکھتے ہیں، یہ اس کے نمبر 4 ہے۔ اب آپ لوگوں نے جو ہے نا یہ 6 نمبر نفس مضمون کے اندر سے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس میں جو ہے نا لکھیں گے 8 لائنوں کے 3 پیراگراف بنائیں گے آپ۔ 15 منٹ میں آپ نے اس سوال کو آپ نے حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ مطلب کہ وہ لکھیں گے کل آپ کے والدہ صاحبہ کے وفات کا پتہ چلا، بہت دکھ ہوا، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ نا اس میں کوئی قول حدیث 7-8 لائنوں کا پیرا بنایا ہے، پھر آپ نے کوئی قول حدیث شعر لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، مدیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل ہیں اب سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کوئی 1-2 شعر اس میں سے لکھ سکتے ہیں آپ۔ پھر کوئی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ لکھ سکتے ہیں۔ کل من علیہ فان، ہر ذی روح جو ہے نا وہ فانی ہے، اس نے چلے جانا ہے، یہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی طرح مطلب ان کی وفات کا، موت کا آپ وہ بتائیں گے کہ پہلے میں چھٹیوں میں آیا تو میری ان سے ملاقات ہوئی، نہایت ہی خدا ترس جو ہے نا وہ خاتون تھیں، اللہ کی مخلوق سے اچھی رہتی تھیں، خوش اخلاق تھیں، خلیق تھیں، ساری خوبیاں اللہ نے ان کے اندر جمع کر دی تھیں، لیکن جہان عارضی ہے، ایک دن ہمیں جانا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے ماں کا جو ہے نا لاس، تو یہ بہت بڑا زندگی کا جو ہے نا نقصان ہے، جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کبھی بھی اس کو جو ہے نا یعنی انسان وہ نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑا دکھ بھی ہے۔ تو پھر آگے تھوڑی سی یہ کہنا کہ بھئی ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، دنیا کی ریت ہے، ہر کسی نے چلے جانا ہے، آج وہ گئی ہیں تو کل ہم نے بھی چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر اس کو کہہ کے نا پھر میں آپ کے ہاں تشریف لاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جیسے پرسہ دینے کے لیے آتا ہے بندہ، ٹھیک ہے، جیسے 2-4 ہاتھ اٹھانے کے لیے آتا ہے، کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو اسی طرح پھر آپ نے یہ لکھنے 8 لائنوں کے 3 پیراگراف بنانے ہیں، پھر وسلام لکھ کے نا اگر یا خدا حافظ لکھ کے آپ نے اختتام کر دینا ہے بات کا۔ تو قول حدیث یہ ان چیزوں سے آپ مزین کریں گے، سجائیں گے، تو آپ کا خط جو ہے نا وہ انشاءاللہ اچھا ہوگا اور اس میں پورے مارکس آئیں گے۔